کچھ لوگوں کے اندر برکت ہوتی ہے، اور پھر ہم نے بابرکت بننے کے لیے جو ضروری کام کرنے چاہیے، ضروری اقدامات کرنے چاہیے، ان کو شروع کیا تھا، اور اس میں سے پہلا قدم ہم نے پڑھا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں کس طرح برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی جاؤں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بابرکت بنایا، ان میں برکت اتاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت کیا ہے، یعنی جو بندوں میں آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی اس چیز میں برکت نازل کر دیتا ہے جو اس کو عطا کی گئی ہوتی ہے، جیسے مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، علم ہے، تو اس کا تھوڑا بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب برکت چھین لی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بھی، ڈھیروں مقدار بھی قلیل ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کم دنوں میں ہی بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں، یعنی تھوڑے دنوں میں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، تھوڑی سی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انسان اسی کام کو، اتنے ہی اماؤنٹ کے کام کو بہت زیادہ دنوں میں بھی نہیں کر پاتا۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ ان کے پاس دولت کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈال دی ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، ان کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ ایک امام صاحب تھے، ان کی تھوڑی سی تنخواہ تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ ان کا کہ الحمدللہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 18 سال سے میرے گھر کا ایک بلب بھی فیوز نہیں ہوا، ایک لائٹ بھی خراب نہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، نقصان میں نہیں جاتا، بیماری میں نہیں جاتا، ٹوٹ پھوٹ میں نہیں جاتا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے لیکن اسی حساب سے نکلتا بھی ویسے ہی ہے، اور زیادہ بھی پورا نہیں پڑتا، کمی کا ہی شکار رہتے ہیں، کمی کو روتے رہتے ہیں۔ تو کئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، مثلاً علم میں برکت۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا کرتے ہیں وہ علم کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے، تو وہ جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح اس شخص کے اندر بھی علم کو پہنچانے کا شوق ہوتا ہے، وہ ہر طریقے سے علم کو نشر کرتا ہے، علم کو عام کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سابقہ علماء ہے کہ کس طرح انہوں نے بغیر بجلی کے، بغیر رات کی روشنی کے، یعنی لالٹینوں میں دیے جلا کے، اور بعض اوقات جیسے امام بخاری کا آتا ہے کہ چاندنی راتوں میں کتاب التاریخ لکھی جو رجال کی تاریخ تھی، اور بھی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مثلا امام بخاری کو ہم لیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے عمل میں اخلاص تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا گیا، اس پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اور پھر اتنے 100 سال بعد آج بھی مسلمانوں کے گھروں کی بھی زینت ہے اور لائبریریوں کی بھی، اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب انسان کسی کام میں خلوص اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اخلاق میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان فراخ دل ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، جو اس سے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے۔ بعض اوقات انسان ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتا ہے، چھوٹا سا مشورہ کسی کو دے دیتا ہے کہ اچھا تم یہ کاروبار کر لو، وہ بچہ اس کاروبار میں لگ جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص نے تو ایک چھوٹا سا مشورہ دیا لیکن خلوص کے ساتھ دیا، خیرخواہی کے ساتھ دیا، محبت کے ساتھ دیا، اور وہ اتنا فلرش کر گیا اور اس سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔
کہ اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ جو ہے وہ کتنا کارآمد ہوگا، کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے، یعنی تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس سے خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ایک اطمینان نظر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مبارک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی برکت دے، کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ صرف ہماری ذات میں ہی آ کے ختم نہ ہو جائے، ہم اس پر عمل کریں، عمل کی مثال بنے، اس کو سکھانے والے بنے، اس کو آگے بڑھانے والے بنے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، کہ کوئی بھی کام کریں، ہم چھوٹا کریں یا بڑا، اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزیادہ والنمو، یعنی اس چیز کا بڑھ جانا، نشو و نما پانا، کثرت میں ہو جانا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور ہم جہاں بھی ہوں بابرکت بنے۔ بابرکت بننے کے لیے انسان کو توحید اختیار کرنی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خالص تعلق رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور ان کی صفات جو ہیں صرف ان کو جاننا ہی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ we should live with them، یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کریں، تو ہم اپنے مختلف کاموں کے ساتھ اللہ کی ان صفات کو یاد کریں۔ مثلاً اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں۔ پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، مثلا اپنے والدین سے، اور ان کی کچھ عادات آپ کے اندر آ جاتی ہیں، تو پھر آپ مینشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی نا، وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی، میرے والد تھے نا تو وہ ایسا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں۔ یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی کو یاد کرنا، محسوس کرنا، اور ایک یہ کہ اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ، تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی۔ اور جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے، اتنا اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی ہرس اور دنیا کی جو کمی کمزوری ہے، وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے، وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی۔ آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی۔ اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کے پاس اتنا ہے، نہ آپ کسی سے حسد کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ، اصل تو سورس اس کے پاس ہے۔ مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں، یا ان کے اوپر حسد کروں، یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے۔ نہیں، مجھے تو دینے والا اللہ ہے۔ اور جب اللہ پر انسان ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں، پرندوں، چیونٹیوں تک کو وہ رزق دیتا ہے، پتھر کے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے، تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی، یعنی اس سے آپ کے دل سے حرص اور لالچ بھی نکل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر غیبتیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا، یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں، اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے۔ یعنی میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں، چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں،
چاہے میں عبادت کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا. اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اس کے لیے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بھول کر چھوڑ کر، تو وہ راضی نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے، کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے، کون میرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں. اس کو اپنے اعمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کی، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں، اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں. مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے، چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ، ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں، ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کاج ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. یہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی، میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی. شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب خوش ہوا، رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا. تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی. تو چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ کام کاج ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، ذہانت، ہر چیز کو، جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے. تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں، اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے، مثلاً دعوت کر لیا آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلا لیا اور آپ کے اوپر سارا کام آ گیا، چاہے آپ کیٹرنگ کرا رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا، اور چاہے آپ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی. اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کے دماغ میں شیطان یہ خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا، اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا اور وہ تو یہ کر رہا تھا، اور وہ جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی کوئی نہ ہوا. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ملانا، آپس میں بٹھانا، ان کو ویلکم کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے، کہ بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت ایک ہمسائی کے، بحیثیت ایک طالب علم کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، میری رسپانسبلٹیز کیا ہے اور میں ان کو کیوں ادا کروں. اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا، اس کی زندگی وقت ہر چیز میں برکت ڈال دے گا. تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں، کیا کریں؟ اپنی عادت کے، معمول کے، روٹین کے، ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں. ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں، یعنی ادھر ادھر نہیں، ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا کا. تو انشاءاللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائیں گے. پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حلاوت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں ایمان کی یہ کیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے. وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے
اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا